جو مرکز شریعت ہے، جو مدار ہے اہل طریقت کا، جو محور حقیقت ہے، جو محور حقیقت ہے، وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ اب ملتی ہے یہاں نہیں شریعت کی طریقت کی حسینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو۔ حسینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو میرے عزیز میرے دوست۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حسینہ مجمع البحرین، حسینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو میرے عزیز میرے دوست میرے پیارے اسلامی بھائی۔ آپ آئے ہو سرکار کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے، آج آئے ہو، آج آئے ہو تم خود سے آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ بولو۔ آج سے پہلے 364 دن تم خود آتے رہے، کبھی سرکار سرکاہی کا صدقہ ان سے مانگتے رہے، کبھی غریب نواز کا صدقہ ان سے مانگا تم نے، کبھی غوث اعظم کا صدقہ تم نے مانگا، کبھی مولا کائنات علی مشکل کشا کا صدقہ مانگا، کبھی حسنین کریمین کا صدقہ مانگا، کبھی پنجتن پاک کا صدقہ تم نے مانگا۔ ان کی مرضی، چاہا تو دے دیا۔ اچھا علی کا صدقہ، اچھا بھی نہیں تیرا نام تب دیں گے۔ مانگنے میں تیرے ابھی کمی ہے، تیری طلب میں کمی ہے، آیا تو ہے مانگنے، لیکن اگر بتی کے مٹھے سے میں راضی نہیں، اگر بتی کے مٹھے سے میں راضی نہیں ہوں گا، میں اگر راضی ہوں گا تو 5 وقتہ نماز پڑھنے سے راضی ہوں، قرآن کی تلاوت لے کر کے آؤ، نماز کا سوغات لے کر کے آؤ، پھر میں راضی ہوں گا اور علی کا صدقہ تمہیں دے دے گا۔ سال میں کس نے صدقہ دیا آپ کو؟ بولو۔ سال بھر انہوں نے صدقہ دیا نا، بولو ایمانداری سے، انہوں نے صدقہ دیا، ان کی مرضی ہوئی، یہ چاہے تو انہوں نے تمہیں صدقہ دیا، کبھی غوث پاک کا صدقہ دیا، کبھی خواجہ بابا کا صدقہ دیا، کبھی حضرت فرید ملت کا صدقہ دیا، کبھی انہوں نے تمہیں سرکار سرکاہی کا صدقہ دیا، کبھی اپنے ان بچوں کا صدقہ تمہیں دے دیا، جب ان کی مرضی ہوئی تو دیا۔ لیکن آج تم خود نہیں آئے ہو، بولو، آج تم خود نہیں آئے ہو، بلکہ آج حنیف ملت دولہا بنے ہیں اور تمہیں بلایا ہے کہ میرے بچوں آج تک تو میں دیتا رہا، لیکن سنو آج میں دولہا بنا ہوں اور میرا صدقہ سرکار سرکاہی لٹانے آئیں گے، میرا صدقہ غریب نواز دینے آئیں گے، میرا صدقہ کریں گے، میرا صدقہ پنجتن پاک خود آئیں گے۔ نعرہ تکبیر! ارے استقبال کرو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سمٹ جاؤ، آگے چلے آؤ دیوانوں، آگے آؤ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان سرکار سرکاہی، فیضان حنیف ملت، فیضان حضور سرکار مخدوم اشرف، سرکار حضور مجاہد اشرف، نعرہ تکبیر! اب تک انہوں نے دیا تھا، لیکن آج یہ نہیں دیں گے، آج ان کا صدقہ سرکار سرکاہی لٹائیں گے، آج ان کا صدقہ غریب نواز لٹائیں گے، آج ان کا صدقہ غوث اعظم لٹائیں گے۔ ارے پوچھو اہل تصوف سے کہ جب آج چادر پوشی ہو رہی تھی، جب آج اس کا وقت تھا تو تمہاری نظر تو صرف ان سب کو دیکھ رہی تھی، لیکن خدا کی قسم جنگے کی چوٹ سے کہتا ہوں کہ آج چادر پوشی کے بعد خود میرے کائنات کے سرکار بھی آئے تھے، خدا بھی آئے تھے، حسنین کریمین بھی آئے تھے، آج ان کا صدقہ لٹانے۔ ارے جو مجبور ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے، جو
عزیز ہوتا ہے، جو دلالا ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، اس کے گارڈین اس کا صدقہ کی جان سے لٹاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آج ان کا صدقہ کون لٹانے آئیں گے؟ قربان جاؤ یار، کھڑے ہو کے لے لو گے؟ نہیں، کھڑے ہو کر کے لے لو گے؟ پنڈال میں کے باہر رکھ کر کے لے لو گے؟ ارے آج صدقہ اسی کو ملے گا جو حنیف ملت کی یاد میں اس شامیانے کے نیچے بیٹھے گا۔ یقین جانو، یقین مانو کہ آج یہ دولہا بنے ہیں اور ان کا صدقہ سارے آنیاں لٹانے آئے ہیں، اور یہ صدقہ اسی کو ملے گا جو ادب مجلس میں بیٹھے گا۔ بے ادب کو ملا کرتا ہے؟ بولو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں ملا کرتا ہے، بلکہ جو مجلس کو حنیف ملت کا فیضان سمجھے، جو اس مجلس کو حنیف ملت کا فیضان سمجھے، باادب ہو کے بیٹھے گا، اسی کو سرکار کا صدقہ ملے گا۔ لیکن جو اس مجلس کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، اس مجلس کے بگاڑ میں جس کا ہاتھ ہوگا، فیض نہیں پائے گا ان کا عذاب۔ اس لیے آپ بھی کھڑے رہ کر کے سمندر کے کنارے پیاسے مت رہو، بلکہ آج آئے ان سے مانگنے نا، آج ان سے مانگنے آئے ہو نا، بولو ان سے مانگنے آئے ہو نا۔ جی میں ایک واقعہ کروں، اس کے بعد خواجہ باقی باللہ بہت بڑی بزرگ، سلسلہ نقشبندیہ کے ہندوستان میں سب سے پہلے بزرگ، اس وقت ہندوستان میں آپ کا سامنے میں، آپ کے خانقاہ کے سامنے میں ایک نانبائی رکھا کرتا تھا جو آپ کا مرید تھا۔ ایک دو سال نہیں، مسلسل کئی سال سے لگاتار نانبائی جو بھی کھانا بنا تھا سب سے پہلے خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت کچھ کہنا ہے؟ نہیں حضور ابھی نہیں کہنا۔ اور سارے لوگ خانقاہ میں آتے، فائز لیتے، طلب کرتے، مانگتے، لے کے چلے جاتے۔ نانبائی سے خواجہ باقی باللہ ارشاد فرماتے، ارے وہ نانبائی تو صرف آتا ہے، خدمت کرتا ہے، نظر پیش کرتا ہے، لیکن کچھ اب تک مانگا نہیں ہے۔ میں انتظار میں ہوں کہ کبھی تو کچھ مانگ لے۔ کیا بات ہے؟ جب مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا سرکار جب وقت آئے گا تو میں مانگوں گا۔ ایک رات میں 12 بجے رات میں کچھ مہمان آ گئے باقی باللہ کے، لنگر کا پڑا ہوا تھا، ٹھنڈا ہو گیا تھا، چولہے ٹھنڈے ہو گئے تھے، لنگر پھٹ چکا تھا۔ خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کیا خادم نے کہ حضور 5 مہمان آ گئے ہیں، حضور کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ کہا جاؤ اس نانبائی کو جگاؤ، وہ کھانا بنا دے گا، اور جب کھانا بنا دے گا تو اس کو لا کر کے کھلا دینا، میرا نام کہنا، اور کہنا کہ منہ مانگا انعام اسے ملے گا۔ اب جب وہ گیا کھانا بنایا، کہا خواجہ باقی باللہ نے کہا منہ مانگا انعام تجھے عطا کیا جائے گا۔ اب یہ سنے تو نانبائی اپنی نیند کو بھگایا، جیسے آج حنیف ملت علیہ رحمت تم سب کو بلایا ہے، آج بیٹھ جاؤ ادب سے، آج اگر تم کو لینا ہے ہم نہیں دیں گے، میرے سرکار ہی دیں گے۔ تیغے علی سرکار ہی عطا کریں گے تمہیں۔ اس علاقے کے تمام بزرگان دین آج آئے ہوئے ہیں، بے ادب مت رہو، با ادب بن کے بیٹھ جاؤ۔ جب با ادب بن کر کے بیٹھو گے تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سرکار، میں کھانا بنا دیتا ہوں۔ کھانا بنایا، رات کی تاریکی میں 12 بجے رات میں کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد تیار کیا، آیا 5 مہمان کو کھلا دیا، برتن سمیٹ کے لے گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھا۔ اس وقت کا نانبائی بے نمازی نہیں ہوتا،
نماز کا پابند تھا، نماز پڑھ کر کے وظیفہ مکمل کر کے آیا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار باقی باللہ کی بارگاہ میں، تو خادم نے کہا کہ بھائی رات تو نے کھانا بنایا، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا یاد ہٹ، تیرا مہمان تھا یا سرکار کا؟ کہا مہمان تو سرکار کا تھا۔ کہا وعدہ تو نے کیا تھا یا سرکار نے؟ کہا سرکار نے، تو آج سرکار سے میں لینے آیا ہوں، آج تک کیا نہیں ہے، آج لینے آیا ہوں۔ قربان جاؤ میرے دوست، قریب گیا، سرکار باقی باللہ نے کہا بلاؤ، آنے دو اسے۔ جب قریب آیا کہا نان بھائی میں تو برسوں سے تیری خدمت کا معترف تھا، میں برسوں سے چاہ رہا تھا، برسوں سے میری خواہش تھی کہ ساری دنیا میری چوکھٹ پہ آتی ہے، ساری دنیا طلب کر کے جاتی ہے، فیض لے کر کے جاتی ہے، میرے نان بھائی ارے تو بھی کچھ مانگ لے میں دے دوں گا۔ سرکار آج تو آیا ہوں نہ مانگنے کے لیے؟ کہا آج مانگ لے چل۔ کہا نہیں ایسے نہیں، پہلے آپ وعدہ کیجیے کہ جو میں مانگوں گا وہ آپ مجھے دو گے۔ کہا مانگ لے کیا، میں تو کہا نہیں پہلے وعدہ کیجیے، قسم کھائیے دیجیے گا کہ نہیں، بعد میں ہو سکتا آپ ٹال دیں۔ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے عطا کروں گا۔ یہ اللہ والے کی شان وہی ہوتی ہے یار، یہ اللہ والے کی شان وہ ہوتی ہے کہ نگاہ ڈال دے گنہگاروں پہ، خطاکاروں کو مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ ایک نگاہ ڈال دیتے ہیں دل پہ تو دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور نور ایمان سے یہ دل جگمگا جاتا ہے۔ لیکن طلب کرنے والا ہو، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی کر سکتی ہے انداز کلسے کا پیدا۔ مانگنے کا طریقہ سیکھو، ان فقیروں سے طلب کرو، ان علماء سے پوچھو حضور مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ علماء تمہیں بتائیں گے۔ ارے مانگنے کا طریقہ جاتے ہو تو سنو، سینے کی طرف سے فاتحہ پڑھو، قدم میں چلے جاؤ، دامن کو پھیلا کر کے سر کو جھکا لو، تصور کرو کہ داتا سامنے ہے، بھکاری دامن پھیلا کے بیٹھا ہے، اور یہ عہد لے کر کے بیٹھو سرکار جب تک دو گے نہیں اٹھوں گا، جب تک تم عطا نہ کرو گے میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ ارے یہ عطا ہے، اس سے سیکھو جو ایک ننھا سا بچہ اپنے ماں سے غذا لینے کی، جب تک اس کی ماں اسے غذا نہیں دیتی ہے وہ چپ نہیں رہتا، تڑپتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، ہاتھ میں پھینکتا رہتا ہے، اور جب ماں اسے اپنے کلیجے سے لگاتی ہے تو سکون سے وہ سو جایا کرتا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، یہ اللہ والے وہ ہیں جو تمہاری طلب کو دیتے ہیں، تمہارے دل کو دیتے ہیں کہ مٹھا والا آیا ہے یا دل لے کے دل والا آیا ہے۔ دل والا آتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اور جو سے مٹھا لے کر کے مٹھا والا آتا ہے نا گربتی اللہ، اس کو نہیں ملا ہے نا۔ تو اب خواجہ باقی باللہ سے جب وعدہ کیا تو خواجہ باقی باللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں، جو تو مانگے گا میں تم کو بولو 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 عطا کہا حضور تو ہم کو آپ سے کچھ چاہیے۔ کہا بول دولت چاہیے میں دوں گا، زمین چاہیے دوں گا، جائیداد چاہیے دوں گا، مکان چاہیے دوں گا، بلڈنگ چاہیے۔ کہا نہیں حضور یہ سب کچھ نہیں۔ کہا پھر؟ کہا حضور اپنے جیسا بنا، آپ جیسے ہو نا ویسا مجھ کو بنا، آپ اپنے جیسا مانگو۔ تو آج تم بھی آئے ہو مانگنے، دولت مت مانگنا، نوکری مت مانگنا، چوکھٹ پکڑ لینا سرکار کا اور کہنا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ہے ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں، اب تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، چھولی میری ہی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، تیرے یہاں کمی نہیں، چھولی میری ہی تنگ ہے حضور تیرے یہاں کمی نہیں۔ میرے عزیز میرے دوست، تو مانگنا ہے تو اس انداز سے مانگو کہ ان سے انہی کو مانگنا۔ بولو بولو یار، ان سے انہی کو مانگ لو۔ میرے بھائی کبھی گاڑی نہ چھوٹنے پائے،
سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے کیا ہوگا، ارے تم کو ہم اپنے جیسا بنائیں گے نا تو تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ واہ واہ، جواب دیکھو، کہا ہوگا کیا؟ کہا برداشت نہیں کر پائے گا۔ کہا حضور یہی نہ ہوگا کہ مر جائیں گے؟ برداشت نہیں کریں گے، یہی ہوگا مر جائیں گے؟ کہا مر سکتا ہے تو؟ کہا غم نہیں، اگر مروں گا بھی تو باقی باللہ کی صورت لے کر مروں گا، ان کے جیسی آنکھ ہوگی، ان کے جیسا چہرہ ہوگا، ان کے جیسی شکل ہوگی۔ اے میرے سرکار، آپ ہی تو بولے تھے کہ فرعون جب غرق ہونے لگا، دریا میں غرق ہونے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کیا تھا تو ایک تو بچ گیا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مولا تو نے اسی کو بچا لیا جو سب سے بڑا میرا دشمن ہے، جس نے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب اللہ نے عطا کیا، اے موسیٰ میں اسے کیسے غرق کرتا، سب کو غرق کر دیا، جب اس کی باری آئی اس کو ڈبکی لگانے والا تھا تو اسے میں نے دیکھا کہ یہ تیرے شکل میں تھا، تیری شکل میں تھا، تیری شکل و شباہت اس نے اپنائی تھی، تیرے جیسا لباس پہنا تھا۔ اے موسیٰ، آج وہ اس لیے نہ ڈوب سکا، میرے عذاب سے بچ گیا کہ اس نے تیرے جیسی شکل بنائی تھی، تیری صورت اپنائی تھی، تیرا لباس اپنایا تھا، اس لباس نے، اس صورت نے میرے عذاب سے اسے بچا دیا۔ تو اے ہو میرے سرکار، میں نانوائی ہوں، پتہ نہیں مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوں گی، میں اس لیے آپ کی صورت لے کے جانا چاہتا ہوں۔ قبر میں جب جاؤں تو آپ کی صورت لے کے جاؤں، جب موسیٰ کی صورت والا مسخرہ بچ سکتا ہے تو آپ جیسے ولی کی صورت لے کے جاؤں گا تو کیوں نہیں بچ جاؤں گا؟ اس لیے حضور مجھے آپ اپنی جیسا بنا دیا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ روم بند کیا، اندھیرا کیا، کلیجے سے کلیجے کو ملایا، لگایا، کیا دیا کیا نہیں دیا دینے والا جانتا ہے، لینے والا جانتا ہے۔ جب دروازے کھلے اور باہر جب نکلے، جیسے ہی باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک باقی بلہ نہیں، بولو ایک خود اپنے پیر پہ چل کے جا رہے ہیں اور ایک باقی بلہ وہ ہے جو کندھے پر ہے۔ لوگ پریشان کی اس میں دونوں میں کون اصل ہے؟ تو ایک ضعیف العمر نے کہا کہ سنو، جو لے کر کے جا رہا ہے وہ اصل باقی بلہ ہے، اور جو بے ہوش ہو گیا ہے وہ نانوائی ہے۔ تو ایک پشتے پر آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے، ایک کونے میں انہیں بیٹھا دیا۔ آج بھی ایک طرف وہ ہے، ایک طرف باردری پہ آپ ہیں، ایک باردری پہ وہ ہے۔ 3 روز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اے نانوائی بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے، لہذا ایسا کر کہ اب تو بھی سو جا، میں بھی سو جاتا ہوں۔ تو پیر مرید دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آج سرکار نے بلایا ہے، نور حنیفی ملت نے بلایا ہے، خلیفہ اول نے بلایا ہے، آج صرف اس لیے بلایا ہے کہ آج میرا صدقہ میں دولہا بنوں گا۔ ارے قربان جاؤ، آج میں دولہا بنوں گا، اور جب میں دولہا بنوں گا وہ آج میرا صدقہ میرے سرکار لٹانے آئیں گے۔ تو آج وہ سرکار اپنی حیثیت کے مطابق آئیں گے، اس لیے بے ادبی مت کرنا، ان کے قدموں پہ پڑ رہنا، ان کی چوکھٹ سے چمٹ جانا، ان کے چوکھٹ کی بھیک مانگنا، ان کے قدموں کی بھیک مانگنا، یہ وہ اللہ والے ہیں جو صرف ایک نگاہ ڈال کر کے قسمت کو سوار دیا کرتے ہیں۔ ایک نگاہ پڑ جاتی ہے تو قسمت بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ آج آپ آئے ہوئے ہیں مسلم شریف کی ایک حدیث سماعت کرنا، اس کے بعد سماعت کرنا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی اس متفق علیہ حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جو اپنے گاؤں سے نکلا پگڈنڈی کے راستے، کے بیچ میں پگڈنڈی کے راستے وہ جا رہا تھا۔ بیچ راستے میں ایک انسان ملا، اسے انسانی شکل میں آ کے کھڑا ہو گیا، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ جو سامنے دیکھ رہا ہے نا تو؟ کہا کیا ہے؟ کہا وہ جو سامنے ایک بستی ہے۔ کہتے سبحان اللہ، سامنے ایک بستی ہے، اس میں ایک ہستی رہتی ہے،
جس پر دن رات خدا کی رحمت برستی ہے اور وہ اپنی مستی میں رہتا ہے اور میری نگاہیں اسے دیکھنے کو ترستی ہے۔ نبی صاحب سے پوچھو کہ جب حضور حنیف ملت علیہ رحمت و رضوان حیات ظاہری میں تھے تو کس طرح سے یہ تڑپ تڑپ کر کے آتے تھے سرکار کے برکت میں، ان سے ملنے کے لیے قدم بوسی کے لیے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ان سے پیار ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ کہا بہت حسین ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بہت جمیل ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مال کا چکر ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کاروبار کا چکر؟ کہا نہیں۔ کہا خاندان؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں جاتا ہے؟ کہا مجھے ان سے پیار ہے۔ کہا اچھا تمہیں ان سے پیار ہے؟ کہا ہاں مجھے ان سے پیار ہے۔ کہا اس لیے کہ وہ خوبصورت؟ کہا نہیں، اس لیے نہیں ان سے میں پیار کرتا ہوں، میں اس کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ کہتے سبحان اللہ، اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہے، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ ارے سنو، میں جب جاتا ہوں ان کی بارگاہ میں ان کے مکھڑے کو دیکھتا ہوں خدا یاد آ جاتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں، اور جب ان کے قرب میں بیٹھتا ہوں، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں، ان کی نصیحت سنتا ہوں، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے میرے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، گناہ چھٹ جاتے ہیں اور میرا قلب نور ایمان سے جگمگانے لگتا ہے، نور ایمان سے جگمگانے لگتا ہے۔ اس لیے میں ان کے قریب جانا چاہتا ہوں اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہٹو، میرے مرشد کا دربار کہیں ختم نہ ہو جائے، مجلس ختم نہ ہو جائے، اس لیے مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا پوچھے گا نہیں میں کون ہوں؟ کہا واقعی تو اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا؟ کہا میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ کہا تو واقعی تو بتا، میں پوچھ میں کون ہوں؟ کہا تو بتا دے کون ہے۔ آپ لوگ آئے ہو نا، دور سے آئے ہو نا حضرت کی بارگاہ میں؟ جی، اب اس حدیث کو یاد رکھنا، ذہن میں ایک دم بسا کے رکھنا اور اسی طریقے سے آنا ہمیشہ جب بھی آنا۔ کہا کیوں آپ دو کون؟ بتا دو۔ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ جو سوال کر رہا تھا کون ہو؟ کہا میں فرشتہ ہوں۔ کہا اچھا آپ فرشتہ ہو؟ کہا ہاں میں فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا؟ کہا تیرا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ تو اس کے پاس کیوں جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، مطلب تیرا کیا ہے؟ کہا میں نے بتا دیا، مجھے اس سے اللہ کے لیے پیار ہے اور اسے جب دیکھتا ہوں تو میرے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے، اللہ اور اس کا رسول مجھے یاد آ جاتا ہے۔ کہا تو سن، جب تو جا رہا تھا مجھے سوال کا حکم ہوا، میں نے سوال کیا، اب تو نے جواب دیا اور تیرا جواب وہی ہے جو مجھے میرے اللہ نے بتایا تھا۔ تو جب جواب وہی ہے تو اس بندے نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب میں کامیاب ہو گیا، جواب دے دیا، تو پھر ایک بات بتاؤ کہ مجھے کچھ انعام تو ملنا چاہیے۔ جو بچہ کامیاب ہوتا ہے دوسری کلاس میں جاتا ہے، انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، یہ بتا کہ تیرے سوال کا میں نے مکمل جواب دے دیا، تو یہ فرشتے بتا مجھے انعام کیا ملا ہے؟ تو جواب اس نے دیا کہ سن، اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر اس سوال کا یہ جواب دے گا تو میری طرف سے تو اسے سلام کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، اور کہہ دینا کہ وہ میرے ولی سے پیار کرتا ہے، اب اس کی محبت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ حدیث قدسی ہے وجبات محبتی للمتحابین فیکا والمتزاورین فیکا والمتبادلین فیکا والمتجالسین فیکا۔ قسم ہے مجھے، رب کہہ رہا ہے، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، جو میرے ولی سے پیار کر لے، جو میرے دوست سے محبت کر لے، اس کی محبت میرے اوپر واجب ہو گئی۔ حنیف ملت سے کون کون پیار کرتے ہو؟ بولو ہاتھ اٹھا کے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، میں اس لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں کہ یہ اٹھا ہوا ہاتھ اللہ دیکھ لے کہ یہ سب ہے میرے بندے جو میرے ولی میرے دوست سے
پیار کرتے ہیں تاکہ تمہیں بھی بشارت مل جائے کہ تم ولی سے پیار کرتے ہو تو اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ والمتحابین فیہ وجبت والمتحابین للمتحابین فیہ والمتبادلین فیہ، اور قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جس نے میرے ولی کی ذات پہ خرچہ کیا، جس نے میرے ولی کی ذات پہ خرچہ کیا اس کی محبت بھی میرے اوپر واجب ہو گئی۔ والمتزاورین فیہ، اور قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی جس نے میرے ولی کی زیارت کو کیا اس کی محبت میرے اوپر بولو واجب ہو گئی، ہے نا؟ واجب کسے کہتے ہیں آپ کو جانتے ہیں؟ کمپلسری سبجیکٹ، کمپلسری۔ اور جب اللہ کے اوپر محبت کمپلسری ہو جائے تو بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگے گا وہ مجرم ہوگا؟ بولو مجرم ہوگا؟ نہیں نا، مجرم نہیں ہوگا۔ تو مجرم جو دنیا میں ہوتا ہے اسے کہاں ڈالا جاتا ہے؟ جیل میں ڈالا جاتا ہے، قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، اور جو مجرم نہیں ہوتا ہے اسے آزاد کیا جاتا ہے، اسے انعام و اکرام دیا جاتا ہے۔ تو بلا شک و شبہ جو ولی کے چاہنے والے ہیں ان کی محبت اللہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس کی محبت میرے اوپر واجب ہو گئی، اور جب اللہ کے اوپر محبت اس بندے کی واجب ہو گئی تو جس سے اللہ پیار کرنے لگتا ہے اسے جہنم میں نہیں ڈالتا، پھر جنت عطا کرتا ہے۔ یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیز میں اب ترجمہ بتا دوں، تقریر میری ختم، پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے، ایمان میں کامل و اکمل ہوئے، عمل و کردار میں کامل و اکمل رہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔